چاند دکھنے سے لے کے اب تک اور اب سے لے کے اور مزید، بلکہ اہل سنت و جماعت کا تو یہ دستور ہے، یہ وتیرہ ہے اور یہ طریقہ ہے کہ ہمارے امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہاں تک فرمایا کہ امام شافعی کا نظریہ یہ ہے کہ اس وقت تک ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم اہل بیت پہ درود نہیں پڑھ لیتے۔ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ تمہارے لیے یہ فخر کیا کم ہے کہ اس وقت تک ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم اہل بیت پہ درود نہیں پڑھ لیتے۔ آپ اندازہ فرمائیں، ہم تو امام کا ذکر کرتے ہیں، اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، بلکہ اہل سنت جتنے خوبصورت اور اعتدال کے انداز میں اہل البیت کا ذکر کرتے ہیں، اتنا کسی کا حصہ بھی نہیں۔ نہ یہ حصہ ناصبیت کے پاس ہے، نہ یہ حصہ رافضیت کے پاس ہے۔ الحمدللہ ہمارا مسلک افراط و تفرید سے پاک ہے، الحمدللہ، اور ہم اہل بیت سے سچی محبت کرتے ہیں۔ لیکن آج کی اس مختصر سی گفتگو میں نے آپ کی خدمت میں جو پیغام رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر دنیا کو دیکھیں تو ہم یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ اس وقت دنیا دو حصوں میں تقسیم ہے۔ دنیا دو حصوں میں تقسیم ہے، یا تو دنیا کے اندر کوئی بندہ حسینی ہے یا تو کوئی بندہ یزیدی ہے۔ اس اعتبار سے یعنی کچھ لوگ امام حسین کے ساتھ کھڑے ہیں اور کچھ لوگ یزید کے کردار کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دنیا کے اندر دو ہی قسم کے لوگ ہیں۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پہلی بات، جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ جان لیں، تاکہ آپ کو پہلے پتا چل جائے کہ یزید کون ہے۔ یزید صرف ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، بلکہ یزیدیت ایک مکمل نظریے کا نام ہے، ایک مکمل مکتبہ فکر کا نام ہے، ایک مکمل کردار کا نام ہے، ایک اصطلاح کا نام ہے جسے ہم یزیدیت کہتے ہیں۔ اور امام حسین یا حسینیت بھی کسی ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، ایک نظریے کا نام ہے، ایک فکر کا نام ہے، ایک مسلک کا نام ہے، ایک مشرب کا نام ہے، ایک پہچان کا نام ہے۔ اب آپ اندازہ کریں ہم دونوں میں کس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ جانتے ہیں تو تھوڑا سا یزید کا تعارف پیش کر دیا جائے۔ یزید وہ ہیں، صد الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ خاندان کو بدنام کرنے والا شخص انتہائی موٹا، بھدا اور بد کردار تھا۔ جتنی برائیاں کسی ایک انسان میں جمع ہو سکتی ہے وہ سب کے سب یزید کے اندر جمع تھی۔ حتیٰ کہ اللہ اکبر، ہمارے بعض بزرگوں نے تو یہاں تک کہ لکھا کہ اس بدبخت نے رسول اللہ کی نبوت کا مذاق اڑایا، حضور کی رسالت کا مذاق اڑایا۔ اس کی طرف بعض اشعار منسوب ہے جس میں اس نے کہا تھا کہ معاذ اللہ بنو ہاشم پر کوئی نبوت و رسالت نہیں، انہوں نے تو یہ ڈھونگ رچا تھا۔ اللہ اکبر، شہداء کے سر دیکھ کر اس نے کہا تھا کہ آج میں نے بدر میں قتل ہونے والے اپنے باپ داداؤں کا بدلہ لے لیا ہے۔ اس طریقے کی باتیں اس نے کہی ہے۔ اور پھر یہ شخص تھا جو بدکاری، زناکاری اور بدفعلی، شراب اور ساری گندگیوں کے اندر مبتلا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں میں نے کسی شریف انسان کو آج تک نہیں دیکھا جس نے یزید کی تعریف کی ہو، چاہے وہ ہندو مذہب کا آدمی ہو، چاہے وہ سکھ مذہب کا آدمی ہو، چاہے وہ عیسائی مذہب کا آدمی ہو، چاہے وہ کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے والا ہو۔ شرافت جس کو چھو کر بھی گزرتی ہے، کبھی میں نے اس کو یزید کی تعریف کرتے نہیں دیکھا، یزید کی حمایت کرتے نہیں دیکھا، یزید کا نام ادب سے لیتے نہیں دیکھا۔ جب بھی یزید کا نام آیا، کسی مذہب کا آدمی ہو، اگر اس کے پاس ہلکی سی بھی شرافت کی خوبو باقی ہے تو یزید کا نام آتے ہی اس کے چہرے پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ ایک شخصیت ہو گئی یزید کی۔ مختصر میں نے عرض کر دیا، ورنہ آپ تاریخ کے اوراق کھنگالیں گے تو یزید کے سارے کردار کی کہانیاں اس کے اندر بھری پڑی ہوئی ہے۔ اور دوسری طرف ایک ہستی ہے جسے نواس رسول کہتے ہیں، صفت پیمبر کہتے ہیں، ریحان رسول کہتے ہیں، جوانان جنت کا سردار کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، جس کے کردار پر زمانہ
قسم اٹھا سکتا ہے، جس کے تقوی پر قسم کھائی جا سکتی ہے، جس کی طہارت کو قرآن آیت تطہیر میں بیان کرتا ہے، جس کے خاندان کی محبت کو آیت مودت میں بیان کر دیا گیا ہے، جس کا وجود خون رسول سے ترتیب پایا ہے، جو رسول اللہ کا پھول کہلایا ہے، جس کے ظاہری حسن کا عالم یہ ہے کہ علامہ عبد الرحمن جامی کہتے ہیں کہ امام علی مقام جب رات کے اندھیرے میں گلیوں میں چلا کرتے تھے تو آپ کے چہرے کی روشنی سے گلیاں منور ہو جایا کرتی تھی۔ اندازہ فرمائے جس کے ظاہری حسن کا عالم یہ ہے، جس کی امی سیدہ کائنات ہو، جس کی ماں خاتون جنت ہو، جس کی ماں خاتون قیامت ہو، جس کی ماں بدائے مصطفیٰ ہو، جس کی امی کی شان کا عالم یہ ہے کہ جب حسنین کی امی رسول اللہ سے ملنے کے لیے آتی ہے تو کائنات کے رسول، عالمین کے سردار، رحمت للعالمین مصطفیٰ جان رحمت سر و قد ان کے استقبال کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی جگہ پر سیدہ کائنات کو بٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں فدا کے امی وابی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ جس کی امی جان کی شان یہ ہو کہ رسول اللہ فرمائے فاطمہ تو بدا تو منی، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اور اگر اس کو مفہوم کے طور پہ رس کریں تو یہ کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ میں امام حسین کا تعارف کرانے لگا ہوں، اگر محسوس کر سکتے تو محسوس کر لیں۔ رسول اللہ کے جگر کے ٹکڑے کو آپ کیا نام دے سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے علماء نے، چاہے وہ امام قسطلانی ہو، امام زرقانی ہو، امام اہل سنت ہو، یہاں تک لکھا، حتیٰ کہ میں تو کہتا ہوں اللہ اکبر، شیخ زکریا سہارنپوری جیسا شخص بھی لکھتا ہے کہ رسول اللہ کے جسم اطہر سے جو مٹی اس وقت قبر انور کی مس ہو رہی ہے وہ کعبے سے بھی افضل ہے، عرش سے بھی افضل ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جو کھنپور والوں تھوڑی توجہ فرمائیں کہ جو رسول اللہ کے جسم اطہر سے مٹی قبر انور کی مس ہو رہی ہے وہ کعبے سے بھی افضل ہے اور عرش سے بھی افضل ہے، یہ بات منکرین فضائل رسالت کا سرغنہ بھی لکھ رہا ہے، اور منکرین فضائل رسالت کا ایک شخص بھی لکھ رہا ہے، اور ہمارے بزرگوں نے تو لکھا ہی لکھا ہے۔ اب ذرا اندازہ کرو، جس کے جسم سے مٹی مس ہو جائے تو وہ کعبے اور عرش سے افضل ہو جاتی ہے، مٹی جسم اطہر سے مس ہے تو وہ کعبے سے بھی افضل ہے اور عرش سے بھی افضل ہے۔ مٹی کو نسبت ہو جائے تو یہ مٹی کا مقام ہوتا ہے۔ فاطمہ الزہرا نبی کے جسم سے لگنے والی مٹی کا نام نہیں ہے، نبی کے جگر کے ٹکڑے کو فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ منقبتوں کی انتہا ہے، جو مٹی جس میں اثر سے مس ہو جائے وہ کعبے سے افضل ہو جاتی ہے۔ سیدہ مٹی کا نام تو نہیں، جگر کے ٹکڑے کا نام ہے۔ نبی کے جگر کے ٹکڑے کو فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ اب بتائیں، کوئی لکھے تو کیا لکھے، کوئی کہے تو کیا لکھے، کوئی کہے تو کیا کہے۔ میرے امام نے تو بس اتنا کہا، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام،
جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ امام حسین کو پہچاننے کے لیے کوئی ان کے خاندان کو تو پہچانے، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ بڑے بڑے اہل علم، استاذ العلماء، بڑے بڑے خطبہ محققین منبر پر موجود ہیں، سادات موجود ہیں۔ میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، یہ امام احمد رضا کا عشق ہے، جنہوں نے سیدہ کی یوں منقبت بیان کی، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ کیا سمجھے جوکھن پور والوں، مطلب یہ ہے کہ سب بے چین ہوتے ہیں تو نبی سے چین پاتے ہیں۔ میں بہت لمبی نہیں کر رہا ہوں، ایک جملے میں عرض کر رہا ہوں، یہ شعر مصرے کا مفہوم، جب سب بے چین ہوتے ہیں، توجہ، جب سب بے چین ہوتے ہیں تو نبی سے چین پاتے ہیں۔ امام کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ جب سب بے چین ہوتے ہیں تو نبی سے چین پاتے ہیں، اور جب نبی بے چین ہوتے ہیں تو حسنین کی امی سیدہ فاطمہ سے چین پاتے ہیں۔ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر ادب دیکھو، یہ سنیوں کا ادب ہے کہ امام نے جب سیدہ کی منقبت لکھی تو نام نہیں لیا، نام نہیں لیا، یعنی جو نبی کی شہزادی کا ادب کی وجہ سے نام لینے کی بھی ہمت نہ کرے، اسے امام احمد رضا کہتے ہیں۔ اور تم اہل بیت کے ٹھیکیدار بن کے یہ کہتے ہو کہ نبی کی بیٹی بار بار مانگنے گئی، بار بار اور تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہمارے یہاں تو نام لینے کی ہمارا امام ہمت نہیں کرتا، اور تم اسے بار بار مانگنے والی کہتے ہو۔ ظالموں، یہی فرق ہے رافضیوں کی محبت اہل بیت میں اور سنیوں کی محبت اہل بیت میں۔ تو در در پھرا رہا ہے اور سنیوں کا امام کہتا ہے جس کا آنچل نہ دیکھا وہ میرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہید اعظم کانفرنس، مسلک اعلی حضرت۔ بھائی جو بار بار دربار میں جائے گی اسے کون کون دیکھے گا؟ لیکن یہ امام احمد رضا کا مسلک ہے، کہتے ہیں میرے نبی کی شہزادی تو شہزادی ہے، ان کا دوپٹہ تو دوپٹہ ہے۔ دوپٹے کو کوئی مرد کیا دیکھ سکتا ہے؟ جس کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا اسے حسین پاک کی امی سیدہ فاطمہ کہا جاتا ہے۔ دیکھ رہے لوگ کہتے ہیں وہ بھی تو اہل بیت بیان کرتے ہیں، تم بھی کرتے ہو۔ میں نے کہا فرق دیکھ لو، وہ گلی گلی گھما رہا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں، ہمارا امام کہہ رہے ہیں کہ جس کا آنچل نہ دیکھا، آنچل کہتے ہیں دوپٹے کو، جس کا آنچل نہ دیکھا مئو مہر نے، مہر کہتے ہیں سورج کو اور مہ کہتے ہیں چاند کو، کیا نبی کی بیٹی ہوگی، کیا شہزادی ہوگی جس کے دوپٹے کو چاند و سورج نے نہیں دیکھا؟ اور یہ کون کہہ رہا ہے پتہ ہے؟ شاعر نہیں کہہ رہا ہے، 108 علوم و فنون کا ماہر مجدد کہہ رہا ہے، جس کے مخالفین بھی اس بات کو ماننے پہ مجبور ہیں کہ امام احمد رضا نے کسی بات میں غلو نہیں کیا، انہوں نے کسی بات کو بغیر دلیل کے نہیں کہا۔ میں کہتا ہوں ذرا غور کرے، جو بار بار دربار جائے، مطالبے کا منکر نہیں ہوں، لیکن یہ جو بار بار سینہ پیٹ پیٹ کر کہتے ہو کہ دربار گئی، بات بتا تو صحیح، تو ادب کر رہا ہے کہ بے ادبی کر رہا ہے؟ یہی تو ہے جس کے سینے میں صدیق و عمر نہ ہو پھر وہ اہل بیت کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہ معاملہ تو ان کے سینوں کا ہے جس میں علی مرتضیٰ کے یار بستے ہیں، جس میں شیخین بستے ہیں، جس میں اصحاب بستے ہیں۔ اور سنیو تم کو بھی کہتا ہوں کسی پر پھسلنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنے احتیاط کے ساتھ ہمارے یہاں ذکر اہل بیت ہے،
اتنا احتیاط تو کسی کے یہاں ہے بھی نہیں. میرا عنوان وہ نہیں ہے, میں تو امام حسین کا ذکر کرنے لگا ہوں, لیکن بات آگے تو اور وقت میں بھی اتنی گنجائش نہیں ہے. لیکن میں کئی جگہ یہ بات میں نے رکھی, آج میں جوکھن پور میں بھی یہ بات رکھوں کہ ڈاکٹر اقبال نے جب سیدہ کی شان بیان کی, ذرا غور کرنا, توجہ ہے آپ کی, تھوڑا اس طرف توجہ کر لیں بھائی, ادھر باتیں نہ کرو مولانا صاحب, باتیں نہ, ادھر دیکھو, چھوڑ دو اس کو, ٹائم ہی تھوڑا سا ہے, میرے بعد آپ کو بہت سننا ہے, توجہ ہے آپ سب کی. اقبال نے جب سیدہ کی شان بیان کی تو 6 مصرے میں 6 شانیں بیان کی, 6 مصروں میں 6 شانیں, یعنی 3 شعر میں 6 شان بیان کی, 3 شعروں میں 6 شانیں. اور یہ بریلی کا قلندر ہے جس نے ایک مصرے میں سیدہ کی شان بیان کر دی, 5 شانیں بیان ایک مصرے میں. اور پھر میں کہتا ہوں, تعصب سے نہیں کہتا, اقبال کا میں بڑا احترام کرتا ہوں, اس کی شاعری کی بہت سارے, اس کے بہت سے اشعار اچھے ہیں, ہم کوئی تعصب نہیں کرتے, لیکن اقبال سے بہت اچھا کہے گئے, اس لیے کہ اقبال جو ہے وہ استعارے کی زبان استعمال کرتے رہے سمجھانے کے لیے, لیکن یہاں امام نے اینڈ کیا ہے, اور اردو زبان کو چیلنج ہے یہ مصرع کہ کسی نے اردو زبان میں ایک لفظ کو اتنے معنی میں بیان کیا ہو تو مجھے لا کے بتاؤ. دیکھیں سیدہ کی شان, نام نہیں لیا اور شان سیدہ بیان کیا, غور کریں, کہتے ہیں نور. اب بتائیں کہ کسی شخصیت کو نور سے بڑھ کے آپ کہہ کیا سکتے ہیں؟ اب بتائیں, یہ امام احمد رضا کا الفاظ کا انتخاب, کہتے ہیں نور, بنت نور, زوج نور, ام نور. نور دیکھ لیں کیا کڑی ہے نور کی, نور سیدہ نور ہے, بنت نور, نور کی بیٹی ہے, زوج نور, نور کی بیوی ہے, ام نور, نور 2 نور کی ماں ہے, نور نور, ایک نور امام حسن ہے, ایک نور امام حسین, اسی کو امام احمد رضا کہتے ہیں. اور پھر ایک مصرے میں نسبت نور, بنت نور, زوج نور, ام نور, نور, 5 نسبتیں ایک مصرے میں بیان کر دی. اور اب 6ٹھی نسبت ایک مصرے میں کہتے ہیں نور مطلق کی کنیز, اللہ رے لما نور کا, شان وحدانیت کا ادب تو دیکھیں جس میں خدا کی شان کے ساتھ بیان ہو رہا ہے, اس میں پھر ساتھ میں کسی کا تذکرہ نہیں ہے, وہاں سیدہ فاطمہ الزہرا کی بندگی کا ذکر کیا جا رہا ہے. وہ نور ہے, نور کی بیٹی ہے, نور کی بیوی ہے, نور نور کی ماں ہے, اور جس خدا کی بندی ہے وہ خدا بھی اپنی شان بے مثالی کے ساتھ نور ہے. صاحبو, کبھی یہ شعر اس طرح کا کوئی شعر دیکھا ہے؟ میں تو ایک جملہ کہوں گا یہاں, تعصب سے نہیں, حقیقت میں چیک کرنا, اگر میری غلطی ہو تو مجھے یاد دلانا. 600 سال 700 سال کی رافضیت کی, یا 900 سال پکڑنے, 900 سال کی رافضیت کی ساری کتابیں جو سیدہ فاطمہ کی شان میں لکھی گئی ہوں وہ ایک پلڑے میں رکھیں, اور میرے امام کے یہ 2 مصرے ایک پلڑے میں رکھیں. میرے امام کے 2 مصرے ان کی ساری تعریفوں پر بھاری پڑتے نظر آئیں گے. ذرا غور کریں, اس شعر کو ذرا پڑھیے تو اپنے اللہ کرے سب کو یاد ہو جائے. بہنوں سے گزارش ہے اطمینان سے بیٹھیں, میں پڑھتا ہوں اس کو اپنے لہجے میں, میں آپ لوگوں کے لہجے کی طرح اچھی آواز نہیں رکھتا, لیکن ذکر سیدہ آیا ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں امام کی یہ 2 مصرے پڑھوں, آپ سب ساتھ میں شامل ہو جائیں, پھر میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں. امام کہتے ہیں نور بنت نور زوجے نور, ام
اگر سنی مل کے پڑھ سکتا ہے تو پڑھ لیں، اہل منبر بھی پڑھ سکتے ہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ آواز یہ نعت خوان بھائیوں کی طرح میری نہیں ہے، لیکن وہاں تو دل دیکھا جاتا ہے۔ ذرا سب شامل ہو جائے، اللہ کرے سنیوں کے بچے کو یاد ہو جائے۔ لوگ کہتے ہیں سنی اہل بیت کا ذکر کرتے نہیں، میں نے کہا جو سنی کرتے ہیں تم انہیں سنتے نہیں، تم نے وہ سنی نہیں دیکھے جو اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں شان سے۔ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، ہم جس طرح کرتے کون کر سکتا ہے؟ ذرا غور کیجئے، مل کے پڑھیے۔ کہتے ہیں نور بنت نور زوجے نور 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 بنت نور زوجے نور 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 مطلق کی کنیز اللہ لمعہ نور کا۔ نتیجہ نکالتے ہیں ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا۔ تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، تیری نسل بچہ بچہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، تو ہے عین سب گھرانہ۔ اندازہ فرمائیں یہ سیدہ کی شان ہے۔ کون ہے یہ؟ حسنین کی امی ہے۔ یزید پلید کا کردار دیکھو اور امام علی مقام کا کردار دیکھو۔ ماں جس کی سیدہ فاطمہ الزہرا اور بابا حیدر کرار، قاسم ولایت، قسیم جنت و جہنم، ساقی شیر و شربت، امام المشارق والمغارب، حلال مشکلات والنوائب، اخی رسول و زوج البتول، سیدنا علی ابن ابو طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی کتاب تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں، مجدد الفسانی مکتوبات میں فرماتے ہیں، امام اہل سنت درج فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک جتنے ولی بنے ہیں سب حیدر کرار کے فیضان سے ولی بنے ہیں۔ جس کو جو بھی ولایت ملی ہے وہ خاتم ولایت حیدر کرار کے فیض سے ملی ہے۔ بلکہ مطلع القمرین میں امام اہل سنت نے یہاں تک لکھا کہ سب کن مکن کے اختیارات اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کو عطا فرمائے، اور مصطفیٰ جان رحمت نے حیدر کرار کو عطا فرمائے، اور حیدر کرار نے ہمارے مرشد قطب العالم امام المشارق والمغارب غیاث الکونین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو عطا فرمائے۔ اندازہ فرمائیے جس کے بابا ہے حیدر کرار کا جو بھی ولی بنا ہے وہ حیدر کرار کے فیض سے ولی بنا۔ آپ مجھے بتائیے حسنین کریمین کے بابا ہیں، اور بالخصوص امام حسین جن کا ذکر، اور پھر امام حسین خود کی بھی شان کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسین میرا پھول ہے، پھول۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کہتے ہیں احب اللہ من احب حسینہ، کہ جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اور یہ تو بڑا مشہور فرمان ہے، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہیں میں حسین سے ہوں۔ یہ عرب کا دستور تھا، جس سے بہت پیار ہوتا، کہتے ہم کبھی کہتے نا وہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں، گویا کہا جا رہا ہے حسین میرا ہے اور میں حسین کا ہوں۔ غور فرمائے، پھر کہا حسین و سبت من الاسباط، حسین میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے۔
حسین میرے نواسوں میں ایک نواسا ہے، حسین میری امت میں ایک امت ہے۔ گویا کہ کہا جا رہا ہے، توجہ فرمائیں، آپ کبھی کہتے ہیں کسی کو، کسی نے کہا ارے آپ نے فلاں مقرر کو سنا، تو آپ کہتے ہیں ارے وہ تو فلاں کو سن، وہ مقرروں میں ایک مقرر ہے، وہ نعت خواں کو سن، وہ نعت خانوں میں ایک نعت خواں ہے، وہ شاعر کو سن، وہ شاعروں میں ایک شاعر ہے، وہ خوبصورت کو دیکھ، وہ خوبصورتوں میں ایک خوبصورت ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ سارے لوگ ایک طرف اور وہ ایک طرف۔ حضور فرما رہے ہیں حسین و سبتم من الاسباط، حسین میرے بیٹوں میں ایک بیٹا، میرے نواسوں میں ایک نواسا۔ مطلب کیا ہوا، حضور کے پورے خاندان امام زین العابدین سے امام مہدی تک سب کی خوبصورتی جمع کر لو، سب کی کرامتیں جمع کر لو، سب کا تقوی جمع کر لو، سب کی پرہیزگاری جمع کر لو، سب کا حسن و جمال جمع کر لو۔ سارے سیدوں کا حسن و تقوی پرہیزگاری علم و سمٹتا ہے تو ایک حسین اعظم بنا کرتے ہیں۔ ذرا غور تو فرمائیے نا، امام حسین ہے، امام حسین کی برابری کون کرے گا؟ ماں بے مثال، باپ بے مثال، آپ کا خاندان بے مثال۔ لیکن بات میں جو کہنا لگا تھا وہ دور چلی گئی، ختم کرتے ہوئے عرض کروں تو دنیا دو حصوں میں تقسیم، یا تو کوئی یزیدیت پر ہے یا تو کوئی حسینیت پر ہے، یہی کہنے لگا تھا، دونوں کا تعارف مختصر میں کرا دیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ بس مجھے 10-15 منٹ بات کر کے بات پوری کرنا ہے، بہت دھیان سے سننا۔ اصل میرا عنوان اب آ رہا ہے، اب وہ میں 10-15 منٹ میں پڑھ کے ختم کر دوں۔ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ میں یزیدی تو آپ کو نہیں کہوں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ کہیں گے ہم تو امام حسین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں نے کہا امام حسین کے ساتھ کھڑے ہونے کی کنڈیشن کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ داداگیری سے اپنے آپ کو قادری تو لکھ لیتے ہو، رضوی لکھ لیتے ہو، برکاتی لکھ لیتے ہو، چشتی لکھ لیتے ہو، نقشبندی لکھ لیتے ہو، سہروردی لکھ لیتے ہو، اشرفی لکھ لیتے ہو، مداری لکھ لیتے ہو، وارسی لکھ لیتے ہو، سب لکھ لیتے ہو۔ لیکن ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، ابھی سب اس پہ بہت خوش ہیں کہ میں قادری ہوں، یہ تو فیصلہ قیامت میں ہوگا نا کہ تھے بھی کہ نہیں تھے۔ میں چشتی ہوں، تھے بھی کہ نہیں تھے، میں سہروردی ہوں، تھے بھی کہ نہیں تھے، یہ بات ہے۔ تو آج ہم سب کہنے میں حسینی ہوں، تو حسینی ہونے کا اور یزید کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ جب یہ بات کہہ دی گئی کہ امام حسین ایک وجود کا، ظاہری وجود کا صرف نام نہیں ہے، ایک نظریہ ہے، ایک فکر ہے، ایک مسلک ہے، ایک مشرب ہے، ایک پہچان ہے، ایک اصطلاح ہے، اور یزید بھی ایک مسلک ہے، ایک مشرب ہے، ایک پہچان ہے، ایک اصطلاح ہے۔ تو دونوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی کھڑا ہے، دنیا دو حصوں میں تقسیم ہے، ہم کس کے ساتھ؟ بہنوں کی بھی توجہ، تو کس طرح دنیا کیسے بٹے گی؟ اگر چھٹائی ہوگی تو کیسے ہوگی؟ تو بالکل اسی طرح ہوگی کہ جس کے نظریات یزید کے نظریات سے ملتے ہیں وہ یزید کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جس کے نظریات امام حسین کے نظریات کے ساتھ ملتے ہیں وہ امام حسین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور آج جو جس کے ساتھ کھڑا ہے کل قیامت کے دن بھی وہ اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ تو اب یزید کا نظریہ یہ تھا، توجہ فرمائیں، خاص طور پہ نوجوان، یزید کا نظریہ یہ تھا کہ کلمہ بھی پڑھو، مسلمان بھی بنو اور نشہ بھی کرو۔ یہ یزید کا نظریہ تھا۔ یزید ایسا نشے کا عادی تھا کہ ابن کثیر لکھتے ہیں البدایہ والنہایہ میں کہ اس نے سفر حج میں بھی شراب کو ترک نہیں کیا۔ وہ شراب میں اتنا عادی تھا کہ اس نے سفر حج میں بھی شراب پیا۔ تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، امام حسین شراب کے مخالف کو کہتے ہیں، یزید شراب کے پرموٹ کرنے والے کو کہتے ہیں۔ تو اب اگر آپ کی زندگی میں نشہ ہے، میں آپ کو یزیدی تو نہیں کہوں گا، یزید بھی نہیں کہوں گا، لیکن فکری اعتبار سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر آپ کی زندگی میں نشہ ہے تو گویا نظریاتی اعتبار سے آپ یزید کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور جو آج
यजीद के साथ खड़ा हुआ है, फिर उसको याद रखना चाहिए कि वो क़यामत के दिन कभी इमाम हुसैन के साथ खड़ा नहीं रह सकेगा। अल्लाह अकबर। यही तो आपको बताने की बात है, जिस मुंह से, जिस जबान से इमाम हुसैन की का शरबत पीते हो, उसी मुंह से नशे की गोलियां कैसे उतार लेते हो, उसी मुंह से एमडी पाउडर कैसे उतार लेते हो, उसी मुंह से शराब के घूंट कैसे उतार लेते हो। मुझे बताओ, इमाम हुसैन वाला कभी नशे के करीब जा सकता है? जो इमाम हुसैन के साथ खड़ा है, कभी वो नशे को प्रमोट कर सकता है? अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए, आज अल्लाह अल्लाह हमारे जवान मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, ये मौलाना लोग कैसी बात करते हैं। याद रखना, यजीद प्रमोट तो यही करना चाहता था। इमाम अली मकाम ने सहाबी का बेटा होने के बावजूद यजीद को अपनाया नहीं। ये नहीं देखा कि इसके वालिद सहाबी हैं। आपसे पूछना चाहता हूँ, सहाबी रसूल का बेटा अगर नशे को प्रमोट करे, सहाबी रसूल का बेटा अगर ज़िना को प्रमोट करे, सहाबी रसूल का बेटा अगर बंदरों का नाच देखे, सहाबी रसूल का बेटा अल्लाह अकबर अगर इस्लाम का मजाक उड़ाए, तो इमाम अली मकाम की फिक्र ये है कि मैं अपना बेटा तो कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन यजीद के हाथ में हाथ नहीं दे सकता। मैं अपना 6 महीने का नन्हा शहजादा तो लुटा सकता हूँ, मगर यजीद से इत्तेहाद नहीं कर सकता। आपसे पूछना चाहता हूँ, एक जानी के हाथ में हाथ नहीं दे सकता, एक शराबी के हाथ में हाथ नहीं दे सकता, एक बंदर नचाने वाले के हाथ में हाथ नहीं दे सकता। अब आपसे पूछता हूँ, अगर सहाबी का बेटा बिगड़ जाए तो इमाम अली मकाम उसके हाथ में हाथ नहीं देते। अगर हम बिगड़ जाएं तो क्या बात है कि इमाम हमारा हाथ क़यामत के दिन अपने हाथ में ले लेंगे? मुझे बताओ तो सही, क्या इमाम हमारा हाथ पकड़कर हमें जन्नत में लेकर चले जाएंगे? मुझे बताइए तो सही। अल्लाह अकबर। पूरा माशरा बिगड़ चुका है, माशरे में आग लग चुकी है। मुस्लिम माशरे को बाज़ाब्ता तौर पर टारगेट कर लिया गया है। क्या इस माशरे के अंदर नशे को प्रमोट किया जाए, इनके बच्चे पढ़ने न पाए, इनके बच्चे आगे बढ़ने न पाए, इनके बच्चे तिजारत करने न पाए। मुस्लिम मोहल्लों के अंदर औरतों को भेजा जाता है, मुस्लिम मोहल्लों के अंदर बाज़ाब्ता मंसूबा बंद तरीके से नशे को प्रमोट किया जाता है। कितनी भोली है मेरी कौम, कितनी सीधी है मेरी कौम। अल्लाह अकबर। भोलपन में लुटने वालों, इमाम हुसैन की फिक्र अगर जिंदा है, इमाम ने तो नशेड़ी के खिलाफ खड़े होकर के बताया कि नशेड़ियों से इत्तेहाद नहीं होगा, उनके हाथ में हाथ नहीं दिया जाएगा, उनकी सोहबत में बैठा नहीं जाएगा, उनकी फिक्र से इत्तेहाद नहीं किया जाएगा। आप जानते हैं मुसलमानों की बस्ती में नशा क्यों प्रमोट किया जाता है? इसलिए कि दुनिया को आपके टैलेंट से बहुत ज्यादा खतरा है। दुनिया आपकी सलाहियतों को जानती है। जिस दिन ये पढ़ेंगे उस दिन कोई इनका मुकाबला न कर सकेगा। जिस दिन ये तिजारत करेंगे कोई इनका मुकाबला न कर सकेगा। जिस दिन ये मैदान सियासत में खड़े होंगे कोई इनका मुकाबला न कर सकेगा। मेरी कौम के जवानों, हमें बहुत तरक्की पर जाना है, हमें बहुत कामयाबी की तरफ जाना है। ये बार बार करबला क्यों दोहराया जाता है? शौक नहीं है, बल्कि मिशन इमाम हुसैन दोहराना मकसद है, ताकि कौम के जवान बदकारी की तरफ न जाए। जिसके दिल में इमाम हुसैन बसेंगे वो नशे की तरफ कैसे जा सकता है, वो ज़िना की तरफ कैसे जा सकता है?